ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، میں شروع میں ہی گزارش کر دوں کہ یہ جو ڈسٹارشن ہے نا، یہ بندے کو ڈسٹریکٹ کر دیتی ہے۔ تو بیٹا جب بھی ڈسٹارشن ہو تو اس مائک کو آپ نے بند کر دینا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، تعوذ اور تسمیہ پڑھتے ہیں، اور آج انشاءاللہ کچھ وکیبلری ہے وہ بھی، اور بڑی بڑی اچھی چیزیں ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے سامنے رکھے گا، اور قیامت کا منظر وہ ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی زبان میں دیکھنا ہے کہ کیسا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بیٹا یہ تھوڑا سا نیچے کریں، اس لیے کہ ہمیں پچھلے کے ساتھ ملانے کا موقع مل جائے، بس ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، اس میں سورہ الفجر آج کا انشاءاللہ جو سبق ہوگا وہ آیت نمبر 19 سے ہوگا۔ پیچھے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بتایا کہ بھی تمہارا رویہ حقوق العباد کے اندر کیا ہونا چاہیے، اور اس میں سے جو کمزور ترین لوگ ہیں یعنی کہ یتیم، خاص طور پر ان کا ذکر ہوا۔ کہا کہ چاہیے تو یہ تھا کہ تم یتیم کو عزت دیتے، لیکن کیا ہے کہ تم یتیم کو عزت نہیں دیتے۔ تو وَلَا تُحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور تم ایک دوسرے کو رغبت نہیں دلاتے عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، مسکین کو کھانا کھلانے پر۔ جیسے بھی جملہ بنے گا اس کو دیکھیں گے۔ اور کیا کرتے ہو، یہ کیوں نہیں مسکین کو کھانا دیتے، یتیم کی عزت کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ وہ مال یتیم کے اوپر خرچ کرنا پڑتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید بوجھ ہے۔ جی مسکین معاشرے کا حصہ ہے، فقیر بھی حصہ ہے، لیکن مسکین کو خاص طور پر ذکر کیا۔ اور ان پر خرچ کرنا اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے دوسری جگہ پر کہا کہ وفی اموالہم حق للسائلین والمحروم، اگر میں بھول نہیں رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرنا جی۔ تو دو جگہ پہ آتا ہے کہ وہ ہم نے ان کی دولت کے اندر حصہ رکھ دیا ہوا ہے محروم اور مسکین کے لیے۔ تو یہ انسان کو دیکھنا ہے کہ وہ حصے کو کب نکالتا ہے، مسکین کو دیکھے گا تو دے گا مال اس کو۔ آگے جو لفظ آ رہا ہے وہ میں پہلے آیت پڑھتا ہوں، پھر میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ لفظ لما، لما لفظ آ رہا ہے۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، مشکل لگ رہا ہے نا ترجمہ کرنا جی اس کا، جی لیکن یہ ہے کہ عقل سے تاکلون بنا، عقل کھانے کو کہتے ہیں۔ تراثا میراث سے بنا، ورثہ سے بنا جی۔ جب آدمی کے اوپر والدین یا بہن بھائی فوت ہو جاتے ہیں تو باقی جو بچتا ہے ترکہ، اس کو تراث کہتے ہیں۔ جی اور تاکلون کے ساتھ اکلن آ جائے، تاکلون اکلن، تو بتایا تھا کہ وہی اپنا اسم ہو اور وہی فعل ہو تو تاکید کے لیے آتا ہے۔ میں اس کا ترجمہ ابھی کرتا ہوں انشاءاللہ، لیکن آگے لفظ آ رہا ہے کہ اکل لما، مجھے اس کو سمجھانا ہے آپ کو، ٹھیک ہے جی؟ جی اچھا، ابھی آپ نے ایک جب ریویژن کر رہے تھے تو آپ نے سورۃ الحبس میں پڑھا شاید جی، کلا لما یقضی ما امرہ، جی ہرگز نہیں
اس نے پورا نہیں کیا جو اس کے اللہ نے اسے حکم دیا. یہ پڑھا نا ابھی جی ریویژن کر رہے تھے ہم. جی تو لما کے معنی کیا ہوئے؟ لما جو میں نے ابھی آیت پڑھی کلا لما یقضی، اس کا ترجمہ تھا لما. یہ ذہن میں رکھنا ہے. اگر بورڈ ہوتا تو اچھا تھا، لیکن یہاں تو بورڈ نہیں ہونا. اب آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ لما یہی لفظ ہے جو یہاں آپ کے سامنے آ رہا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ لما کا مطلب اگر کسی فعل سے پہلے آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ابھی تک نہیں. میں جی دوبارہ آپ کو کہتا ہوں. ایک ہے لم. لم کا مطلب ہوتا ہے نہیں، نہیں. لیکن لما لفظ آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ابھی تک نہیں. یہ ہم نے آج تک پڑھا ہوا ہے. جی ٹھیک ہے جی. جی آج آخری پارے کے اندر یہ لفظ آ گیا ہے کہ جب یہ فعل لما کسی اسم کے بعد آئے تو پھر اس کے معنی کیا ہوتے ہیں. یہ ہے. میں دوبارہ کرتا ہوں. باقی ساتھی نوٹ کر رہے ہیں جی اس کو. میں جی نے لفظ پڑھا تھا لما یاقدی. یاقدی فعل ہے اور اس سے پہلے آ گیا تھا لما، تو وہاں لما کے معنی تھا ابھی تک نہیں. اس جگہ پہ عقلن اسم ہے، اس کے اوپر تنوین آ رہی ہے اور اس کے بعد لما لفظ آ رہا ہے. اب اس کے معنی یہ دیکھنے ہیں. یہاں اس کے لما کے معنی ہوتے ہیں بہت زیادہ. لیکن کیسے بہت زیادہ؟ کہ سمیٹ سمیٹ کر جمع کر کے کسی چیز کو بہت زیادہ کر لینا. یہ ہے عقلن لما. اب میں ترجمہ ذرا کرتا ہوں. ہاں لیکن اس سے پہلے اور بھی ذہن میں رکھنا ہے. جیسے لما ہے تو اگلی آیت کے اندر آپ کو کس جگہ پہ لفظ آخری جو ہے وہ کیا ہے اگلی آیت کا؟ پڑھیں. وتحبون جمع. المال حبا جی بالکل جما. ٹھیک ہے جی. حبن جمع. اب اس کے معنی بھی جمع کے مطلب بھی ہوتا ہے بہت زیادہ، کثیر. تو جمع کے مطلب بھی بہت زیادہ ہو گیا. لما کا مطلب ہو گیا بہت زیادہ. کیسے؟ کہ سمیٹ سمیٹ کر کسی چیز کو جمع کر کے زیادہ کر لینا. یہاں تک آ گا جی؟ کون سے دو لفظ ابھی ہم نے پڑھے؟ لما لما اور جما. ہاں. اب میں تیسرا لفظ آپ کو بتانے لگا ہوں. وہ آئے گا اگلی، میرا خیال ہے سورت کے اندر آئے گا لوبادا. وہ جی مال لوبادا، کہ جب وہ خوشحال آدمی ہوتا ہے نا تو وہ مال بڑا خرچ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ بھی اہلکت مال لوبادا. پروفیسر صاحب یہی جو آیت ہے؟ جی جی بالکل، یہ سورہ بلد میں جی ہے یہ. ہاں جی. سورۃ بلد کے اندر اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر دے تو بلد کا لوبد آ گیا جی. الفا حروف وہی آ رہے ہیں. تو لبد کا مطلب بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. لیکن کیسے؟ کہ ایک چیز نیچے رکھی جائے، پھر اس کے اوپر رکھی جائے، پھر اس کے اوپر رکھی جائے. جیسے بادل ہوتے ہیں ایک کے اوپر، تو آپ کہتے ہیں جی بہت زیادہ بادل آ گئے. تو تہ بتہ بہت زیادہ کرنا، یہ لبدا کے معنی آئے گا. اب باقی ساتھیوں نے گھبرانا نہیں ہے. ہم تینوں کے معنی ہی کیا کریں گے؟ بہت زیادہ. جی کس کے؟ لما کے معنی بھی بہت زیادہ کریں گے، جمع کے معنی بھی بہت زیادہ کریں گے، اور آگے لوبادا کے معنی بھی آ جائیں گے تو وہاں بھی ہم بہت زیادہ ہی کریں گے. لیکن اس کے الگ الگ معنی آپ کے ذہن میں آ گئے؟ جی جی اچھا. اب عربی کے اندر لما یلم یہ فعل آتا ہے. لما کا مطلب ہوتا ہے جمع کرنا. یلم وہ جمع کرتا ہے، اور اسی سے لما یہ بطور صفت کے آ جائے گا. تو ڈاکٹر صاحب آپ کیا سمجھے کہ اگر
فعل سے پہلے لما آ جائے تو اس کے معنی ہم کیا کریں گے؟ اس کے ابھی تک معنی سر ہم کہیں گے ابھی تک نہیں، ابھی تک نہیں، جی ابھی تک نہیں، نہیں، جی جی لما، ویری گڈ ہو گیا جی۔ مثال اس کی ہم نے کہا تھا لما لما یقضی، یقضی، جی ٹھیک ہو گیا۔ اور اگر کسی اسم کے بعد یہ آ جائے تو یہ صفت کے طور پر آئے گا، جیسے اکلل لما آ رہا ہے، جی تو اب اس کے معنی کیا ہوں گے؟ جی، اکل لما بہت زیادہ سمیٹنا، بہت زیادہ، جی ابھی سمیٹ اب کر کا کھانا، ترجمہ کریں گے، سمیٹ کا بھی انشاءاللہ کریں گے، لیکن ابھی ہم سمجھ رہے ہیں کہ لما کے مطلب جو آپ پڑھیں گے وہ صرف اتنا ہی ہوگا کہ بہت زیادہ، تو ہم کہیں گے کہ کثیر بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، لما بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، جمع بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، لبادہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، کیوں جی؟ جی جی تو یہ یاد کر لیں گے تو پھر انشاءاللہ پتہ چلے گا کہ عربی زبان مطلب کیسے ہے۔ تو اب ہم پڑھتے ہیں جی، ایک تو یہ پڑھا، دوسرا اس سے ابھی آئے گا یہاں بہت زیادہ لفظ آئے گا، جیسے تاکلون اکلان۔ اب وہ اب ہمارے ہوتے ہیں نا اپنے کیسر بھائی، تو وہ باقاعدہ ایرو سے ہمیں بتا دیتے ہیں، لیکن آپ پہلی آیت میں ہی تاکلون اتراسا کو چھوڑ، ہاں بیٹا شاباش ویری گڈ، اور اکلا کا بھی کریں، آگے آ رہا ہے یہ والا، بالکل ٹھیک ہے، تاکلون اکلا، بہت پیارا بیٹا جی۔ اور اگلی آیت کا دیکھیں، وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا، تحبون، اور آگے حبا آ رہا ہے، ایسے ہی ہے جی۔ جی 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 اب یہ ہوتا ہے تاکید کے لیے۔ اب بیٹا آگے بھی چلے ذرا، 21 نمبر، کلا اذا دکت الارض، دکت فعل ہے کیا جی؟ جی جی اور آگے سے مجھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا دکن دکا، دکن دکا، کوٹ کوٹ کر، ریزہ ریزہ کر کے برابر کر دینا، یہ دکن دکا ہے جی۔ چلیں جی، بس بہت شکریہ بیٹا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ تو آپ نے مسئلہ حل کر دیا جی، اب کچھ چیز سمجھ آ گئی؟ جی جی بالکل جی سر اب چاہیے تھا کہ بھئی وہ مال میں سے مسکین کو، یتیم کو دیتے اور کہتے کہ بھئی میں تو آیا تھا اس دنیا کے اندر خالی ہاتھ اور خالی ہاتھ جانا ہے، تو وہ مال جو نہ دنیا میں فائدہ دے اور نہ آگے فائدہ دے، تو مجھے یہ بتائیے دنیا ایک تجارت ہے، دنیا کیا ہے جی؟ حل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، پڑھا ہے نا؟ جی جی سورہ صف میں کیا میں تجھے ایسی تجارت کے بارے میں بتا دوں جو تمہیں عذاب علیم سے، یہ فائدہ ہے نجات، اس کا، عذاب دردناک عذاب سے نجات دے، فائدہ ہو گیا نا؟ جی جی اب وہ مال جو فائدہ نہ دینے کی بجائے عذاب کی صورت بن جائے تو بتائیے کیا کریں گے؟ وہ مال ویسے اپنے پاس رکھنا چاہیے یا اللہ کے حکم کے مطابق دوسروں کو دینا چاہیے؟ جی بالکل دینا چاہیے دینا اللہ کو۔ چاہیے۔ یہ بس سمجھنے والی بات ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں اپنے بچوں کے لیے، ایک ہی بات بنتی ہے کہ بھئی میں مر جاؤں گا تو میرے بچوں کے لیے وہ سفر آسان ہو جائے گا۔ وہ بھئی بندہ سوچے کہ جب تم خود موجود خالی ہاتھ آئے تھے تو تمہیں اللہ تعالیٰ نے دیا، کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ جو بیچارے بالکل غریب گھرانے کے اندر آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو بہت بڑا کر دیتا ہے۔ اب میں آپ کہوں گا تو 4-5 مثالیں تو میرے ذہن میں فوراً آ گئی ہیں، لیکن وقت نہیں ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ لفظ تراث، اس کو ہی دیکھ لیتے ہیں۔ تراث کا مطلب ہم نے بتایا کہ میراث لفظ آیا ہے۔ میراث جو ہوتی ہے وہ کس کا کمایا ہوا ہوتا ہے؟ مرے ہوئے باپ کا، کا، حاضری بات ہو باپ گئی، کا۔ مطلب ہے کہ وہ جو مر جاتا ہے اس کا کمایا ہوا ہوتا ہے، اس کے اندر جس کو میراث ملتی ہے اس کا تو اس کے اندر کوئی شمار نہیں ہوتا، کہ ہوتا ہے؟ نہیں نہیں سر۔ نہیں،
جی تو یہاں ہی بات آ رہی ہے کہ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ، اور تم کھاتے ہو میراث کو، اکلن لما، بہت سمیٹ سمیٹ کر، اچھے طریقے سے کھانا. یہی جملہ بن رہا ہے جی. جی جی تاکلون عقلن ہم نے کہا تھا کہ جیسا اس کا حق ہے جی، تو میں اس کا ترجمہ دوبارہ کر دیتا ہوں. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ، یہ تمہارا ہے جرم. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ، اور تم کھاتے ہو میراث کو. مال میراث کر لیں یا صرف میراث سمجھ آ جائے گی؟ جی آ جائے جی آ جائے آ گی. جائے گی جی. ہمیں اصل میں دیکھنا ہے کہ وہ بندہ جو اس کو سنے گا اس کو سمجھ آتی ہے یا نہیں آتی. آپ تو ماشاءاللہ دیکھیں پروفیسر ہے، ڈاکٹر حضرات ہیں، تو ایک آئی کیو لیول جو ہے وہ بڑا ہائی ہے. تو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس کو سننا ہے، اور پھر آپ کو بھی انشاءاللہ اللہ نے ثواب دینا ہے اور مجھے بھی انشاءاللہ ثواب دے گا جی، تو ان کے لیے آسانی. تو ہم نے وہ بتا دیا کہ میراث ورثہ سے بنا ہے، اور میراث تب ہوتی ہے جب مر جاتے ہیں کوئی تو اس کے پیسے جو حصہ ملتا ہے، اور اس کے اندر جس کو ملتا ہے اس کا کوئی محنت نہیں ہوتی، اللہ جی تعالیٰ نے دے دیا. تو اور تم میراث کو کھاتے ہو اکلل لما کا ترجمہ خوب اچھے طریقے سے کھانا، اور صفت آ رہی ہے لما، سمیٹ سمیٹ کر، جمع کر کے. اب یہ جملہ نہیں بنے گا ایسے، کیوں جی؟ جی تو بنے گا اب تم میراث کو کھاتے ہو خوب سمیٹ سمیٹ کر، جمع کر کے، اچھے طریقے سے کھانا. لمبا تھا ترجمہ بن گیا نا. سر، سمیٹ سمیٹ اور جمع دو الگ ہو گئے، ایک ہی کافی. جی لما جو ہے نا، لما لما لفظ اتنا عجیب ہے نا یہ، اس کے اندر واقعی وہ چلو سمیٹ سمیٹ کر. سمیٹ سمیٹ کر اب کھانا. جی سمیٹ سمیٹ کر کھانا یہ کر لیتے ہیں زیادہ کو، ٹھیک ہے جی. جی جی دوسرا جو صفت کے طور پر آئے گا، بہت زیادہ کھانا. بہت زیادہ کر لیں پھر سمجھ آ جائے گی نا. جی ٹھیک ہے جی. اور کیا کرتے ہو؟ یہ تو ہو گیا کھانے کی بات میراث سے، اور وہ مال کی صورت میں ہے. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. اب جمع کا مطلب بھی جیسے ہم لفظ استعمال کرتے ہیں نا، جمع غفیر. کیوں جی جی؟ جی جی بہت زیادہ، کیا مطلب ہوتا ہے جمع غفیر؟ بہت بڑا بہت مجمع. زیادہ تعداد. جی اتنی زیادہ تعداد کہ وہ غافر اب ڈھانپ لے جگہ کو، تو وہ بتا ہے جمع غفیر. وہ جو جمع غفیر ہے وہی جمع ہماری زبان کے ساتھ اگر ملائیں گے تو وہ لفظ مل جائے گا. ٹھیک ہو گیا جی. جی جی تو وَتُحِبُّونَ، اور تم محبت کرتے ہیں. محبت کرتے ہو، تم محبت کرتے ہو، پسند کرتے ہو، المالا مفعول ہے مال سے، حبن خوب محبت کرنا، جمع. اب پھر آگا بہت زیادہ، تو اب ترجمہ بنے گا کہ تم مال سے محبت کرتے ہو، بہت زیادہ محبت کرنا. کیوں جی؟ جی جی اب اس کے اندر جو چیز ہے نا بہت زیادہ، ویسے ہم لفظ استعمال کرتے تھے جیسا محبت کرنے کا حق ہے. جی تو حبونا حبا کا مطلب ہے تم محبت کرتے ہو جیسا محبت کرنے کا حق ہے. یہ ہم نے پہلے پیٹرن پڑھا ہوا ہے. یا جی دوسرا کہا تھا کہ تو حبونا حبا، تم محبت کرتے ہو، خوب محبت کرنا. یہ دو پیٹرن پڑے ہوئے ہیں. لیکن حبن جمع کا مطلب کیا ہے؟ اب یہ انسان کی فطرت آپ دیکھیں، ہم بھی انسان ہیں دنیا کے بھی، لیکن اس محبت کو توڑنا یہ اصل میں مطلب ہے، اور اس جگہ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو لے آنا.
کہ دنیا کا مال ہر بندہ چاہتا ہے کہ میرے پاس مال زیادہ ہو، میرے پاس مال زیادہ ہو جی، کثرت ہے۔ آپ کہیں گے جی میں تو نہیں چاہتا، ہم اس لیے نہیں چاہتے کہ ہم نے قرآن مجید کو پڑھا ہے، قرآن مجید نے اپنا اثر دکھایا ہے، ہم دنیا کو کم ترجیح دیتے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات کو اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے اپنی، تو یہ کہ ایک قدم تھا نا، تو اللہ نے فضل کیا، تو ہم مال کو اتنا مطلب زیادہ نہیں سمجھتے، کیونکہ سمجھتے ہیں جی، جی ٹھیک ہے سر، نہیں سمجھ۔ ہاں جی، لیکن عمومی جو رائے یہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان مال سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، خواہ اس کے پیچھے کتنی چیزیں بتا دے، اور تم مال سے بہب جما، بہت زیادہ حبن، محبت کر، تم مال سے محبت کرتے ہو، خوب بہت زیادہ محبت کرنا۔ جی بالکل ٹھیک۔ اور یہاں کچھ کہنا ہے اس کو اور زیادہ بہتر بنانے کے لیے جملہ؟ نہیں بس ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، جی اب جو لفظ آ رہا ہے نا وہ ہے، پہلے پڑھ چکے ہیں، دکت الارض دکن دکا، صرف اتنا ہی اللہ تعالیٰ کہہ دیتا ہے نا، دکت الارض دکا، کیوں جی؟ تو وہ پیٹرن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا آ جانا تھا، جی کیوں جی؟ جی عربی اب تو پڑھے ہیں نا، تو حبونا حبا پڑھا، لیکن اس یہاں آ گیا دکت الارض دکن دکا، دو دفعہ دکا دکا کہا۔ اب دکا کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ دکت کا مطلب ہوتا ہے خوب کوٹ کوٹ کر، ریزہ ریزہ کر کے ہموار کر دینا۔ اب میں 3 لفظ آپ کو بتا دیے ہیں، اب میں پریشان یہ ہوتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سمجھ نہ آئے جی۔ اچھا ٹھیک ہے، آ گئی۔ تو جن لوگوں کو یہ 3 لفظ نہ یاد آئیں تو بس وہ یہ تو کر دے کہ کلا، ہرگز نہیں، اذا دکت الارض دکن دکا، جب زمین کو خوب ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ترجمہ آسان چاہتے ہیں۔ اب ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ کلا، ہرگز نہیں، مطلب انسان یہ سوچتا ہے، لوگوں کو مرتے ہوئے تو دیکھتا ہے نا، لیکن اپنے بارے میں یہ سوچتا ہے کہ شاید میں دنیا کا آخری انسان ہوں گا جو میں مروں گا، ایسی کیوں جی؟ یہ عامت الناس کو دیکھیں گے، لیکن مومن کیا کرتا ہے؟ مومن یہ دیکھتا ہے کہ زمین نے کل بھی ٹکڑے ٹکڑے چورا چورا ہو کے یہ خرابی ہونی ہے، تو میری موت وہ ضروری نہیں ہے کہ بھئی میں آخری بندہ ہوں گا یا میرے پاس 100 سال ملیں گے یا 90 سال ملیں گے، میں ابھی پڑھ رہا ہوں تو پڑھتے پڑھتے میری سانس رک جائے، ہو سکتی ہے یا نہیں؟ بالکل بالکل۔ یہاں اس جگہ پہ جو ذکر ہے وہ نفخہ اولا اور نفخہ ثانیہ، پہلی دفعہ جو سور پھونکا جائے گا یہ اس کا ذکر ہے۔ کلا، ہرگز نہیں، اذا دکت الارض، مجہول ہے، اور مجہول کے اندر جو فاعل ہوتا ہے اس کے اوپر، جو مفعول ہوتا ہے اس کے اوپر بھی پیش آتی ہے کہ جب زمین کو کوٹ، اب دکن دکا کا مطلب ساتھ ہی کرنا ہے، جب زمین کو خوب کوٹ کوٹ کر، ریزہ ریزہ کر کے ہموار کر دیا جائے گا۔ اگر یہ لفظ کر لینا تو بہت سی آیات جو ہے وہ جو چٹیل میدان ہے جس کے اندر کوئی عوج اور کوئی ابری ہوئی چیز مطلب نہیں ہوگی، پڑھا ہے نا پہلے ہم نے، جی وہ سارے کے سارے اس ایک لفظ دکن کے اندر آ جاتے ہیں۔ یہ ہے جی عربی کی فصاحت و بلاغت۔
اچھا بہرحال جی، ہمیں یہ ہے کہ زمین کے ساتھ دل نہیں لگانا. تو اب میرے ساتھ یہاں تک پڑھیں. ساری اگلا بھی پڑھ لیتے ہیں. اگلی جو آیت ہے وہ تو ہلا دینے والی ہے. درمیان میں اللہ تعالیٰ نے نفخہ ثانیہ کو نہیں کیا کہ وہ آپ خود سمجھ لیں، پہلے پڑھتے آ رہے ہیں جی. انسان دوبارہ اٹھے گا، اٹھ کے میدان معاشر کے اندر جائے گا. پھر وہ پیچھے پڑا ہوا ہے کہ رب کتنے فرشتے اس کا عرش اٹھائے ہوئے ہوں گے؟ ذرا جلدی جلدی بتائیے. 8 فرشتے. 8 فرشتے اس کا فرش اٹھائے ہوئے ہوں گے. عرش. اور اللہ سبحانہ و تعالی اس زمین پر اترے گا. تو مجھے یہاں ایک آیت پڑھنے دیں، سنیں گے؟ جی. سورہ زمر آیت نمبر 69 آپ نے پڑھی ہے. جب اللہ سبحانہ و تعالی یہاں اترے گا تو وہاں لفظ ہے وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا. کیا معنی ہے اس کے؟ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، کہ زمین اپنے رب کے نور سے اشرقت جی روشن نہیں ہے. یہ مشرق سوچیں، جب سورج طلوع ہوتا ہے تو جی روشن ہو جائے گی. ہماری زبان کا لفظ اتنا ہی ہے. اور وہاں بات ہو یہ بھی ہے، پھر کیا ہوگا؟ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور کتاب کو رکھ دیا جائے گا، وہ جو اعمال نامہ والی کتاب ہے. وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ، اور نبی ان کو لایا جائے گا جی، جتنے بھی نبی ہیں جی ان کو لایا جائے گا. اور کون جی؟ کہ جب نبی نہیں رہتے تو اس وقت ان کی قوم کا کام ہوتا ہے اس پیغام کو آگے پہنچانا. کیوں جی؟ ایسے ہی ہے، جی. وہ شاہد بنتے ہیں. تو لہا کا کہ وجی النبی نبیین والشہداء، اور نبیوں کو اور گواہ دینے والوں کو لایا جائے گا. وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ، اور ان کے درمیان بالکل حق کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا. اور آگے ہے وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم بالکل نہیں کیا جائے گا، یعنی کہ جو ان کا حق بنتا ہے وہ ان کو دیا جائے گا. اب جناب اس کو ملائیں اس آیت کے ساتھ. وَجَاءَ رَبُّكَ، جاء ماضی ہے، ترجمہ کس میں کرنا ہے ہم نے؟ مضارع. مضارع بھی کون سا؟ مستقبل. مستقبل والا. یہ اتنا ہی یقینی ہے جس طریقے سے کوئی واقعہ آپ کے سامنے ہوا اور وہ ماضی بن گیا. وَجَاءَ رَبُّكَ، تیرا رب آئے گا، بس یہ الگ جملہ ہے. آگے ہے وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اور فرشتے بھی صف در صف. جی جی. اب کہیں گے جی مطلب کہ صف در صف اللہ تو نہیں ہوگا نا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ الگ کیا کہ وہ جو صفاً صفا ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ نہیں آ سکتا کہ نہیں. بالکل. لہذا جا آپ بے شک المالکو کے ساتھ کریں لیکن ربو کے ساتھ، ربوکا کے ساتھ نہیں کریں. اور تیرا رب آئے گا اور فرشتے صف در صف آئیں گے. جی. بڑی جگہ پہ آپ نے یہ پڑھا ہوا ہے آپ نے. اب جی پڑھیں ذرا اس کو. جی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ، اور تم میراث کو کھاتے ہو. اور تم میراث کو کھا جاتے ہو، کھاتے ہو. اکلن لما، خوب اچھے طریقے سے سمیٹ کر کھانا. اچھا جی ٹھیک ہو گیا. اب اس کو اسی پہ ہم کر رہے ہیں.
خوب اچھے طریقے سے سمیٹ سمیٹ کر کھانا. سب متفق ہیں جی اس بات پر؟ جی جی ٹھیک. سر. یہ ترجمہ کرنا ہے. اور کیا چیز میرے ذہن میں آئی تھی اب جو تھوڑ میں نکل گئی جی. تو تم میراث کو کھاتے ہو، آگے کہتا خوب اچھے طریقے سے سمیٹ، لما کا میل کر مطلب ہوتا ہے سمیٹ سمیٹ کر کھانا. آگے دوسری کیا کرتے ہو تم؟ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ، اور تم مال سے محبت کرتے ہو، اور تم مال سے محبت کرتے ہو، حباً جما، اب کہیں بہت زیادہ محبت کرنا. بہت زیادہ محبت بہت زیادہ، جمع کا معنی ہے، اور حباً خوب محبت کرنا کر لیں اس لیے کہ وہ تو حبونا حبا کہا جائے گا جی. بہت زیادہ خوب محبت کرنا، اگر بہت زیادہ محبت کرنا یہ بھی ترجمہ ٹھیک ہوگا. کلا، ترجمہ ہرگز کریں جی. نہیں، ہرگز نہیں. ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. اذا دکت الارض، جب زمین کو جب زمین کو کوٹ 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 کر جی ہموار کر دیا کوٹ جائے کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، یہاں سے کر دیں گے دکن دکا جی. خوب کوٹ 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 کر کر ریزہ 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 کر کے ہموار ہموار کرنا. کرنا، برابر کرنا. ڈاکٹر صاحب اس کا ترجمہ ذرا کر دیں. کلا اذا دکت جی الارض دکن دکا کا ترجمہ. جی. کلا، ہرگز نہیں. اذا دکت الارض دکن دکا، جب زمین کو کوٹ کوٹ کر ریزہ ریزہ کر کے ہموار کر دیا جائے گا. چلو جی ٹھیک ہے. اب یہ جملہ پڑھتے ہوئے پورے جی حضوری کے ساتھ، پوری جی حضوری کے ساتھ کہ یا اللہ تو آئے گا اور ہم وہاں موجود ہوں گے، اس کے ساتھ پڑھنا ہے. بڑی جلدی ہم پڑھ جاتے ہیں. وجاء ربک، پڑھیں ترجمہ. اور تیرا رب اور آئے میرا گا، رب آئے گا، اور تیرا رب آئے گا. والملک صفا صفا، اور اور فرشتے فرشتے بھی صف صف در در صف. صف آئیں گے. اور فرشتے بھی صف در صف جی. صف در صف، وہ صفا کے اندر ہی تھا Recording لیکن stopped. جی بیٹا اب میں ویٹ کریں اگر آواز آ رہی ہے تو. وہ ڈسکنیکٹ ہو گئے، پتہ نہیں شاید. نہیں ابھی آ رہے ہیں، آ رہے ہیں، آ رہے ہیں. جی ہم ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں. جی ہم جی تو سر. ہیں. اچھا ہم کنیکٹڈ ہیں تو ابھی کر دیتا ہے بلچا. اطمینان سے بیٹا کریں. تو جو ساتھی سن رہے ہیں ان سے معذرت، تھوڑی سی درمیان میں گیپ آئے گا تو اس کے آگے دوبارہ شروع ہوگا انشاءاللہ. جی اس نہیں دوران وہ ڈلیے تو کر تبھی کریں گے. نہیں آ نہیں رہے اس طرح نہیں آ کر رہے سکتے نا. آ گیا. جی
تو ہم کر رہے تھے کہ وجاء ربک، تیرا رب آئے گا، والملک جی صفا صفا، اور فرشتے بھی صف در صف۔ ڈاکٹر صاحب آپ Recording in progress. جی جی اپنے پروفیسر صاحب آپ کریں گے، پروفیسر صاحب جی کو کہیں جی کریں گے، الفاظ جی وہی استعمال کیجئے گا جو جی ہم استاد، نے جی ابھی استاد، پڑھے ہیں، کوشش جی کیجئے گا جی۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ، اور تم وراثت کا مال کھا جاتے ہو، اکلا لما، خوب سمیٹ سمیٹ کر جمع کرنا، کھانا وَتُحِبُّونَ کھانا الْمَالَ، اور تم سوب مال کو، سمیٹ سمیٹ کر کھانا، جی خوب سمیٹ سمیٹ کر کھانا، وَتُحِبُّونَ الْمَالَ، اور تم مال کو جمع کرتے ہو، حبًا جمع، خوب جمع کرنا، سر کلا، نہیں تو ہبا ہے نا سر، جب نہیں ہے محبت کا محبت کرنا۔ خوب محبت کر کے جمع تحبون المال، کرنا، وَتُحِبُّونَ الْمَالَ، اور تم مال کو جمع کرتے ہو، سوری مال سے محبت کرتے ہو، ہاں جی حب جمع، خوب مال کو جمع کرنا، ہرگز نہیں، جی چلیں پروفیسر صاحب میں کر دیتا ہوں۔ جی وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور تم مال سے محبت کرتے ہو بہت زیادہ خوب محبت کرنا، کلا اچھا حب، ہرگز ٹھیک ہے نہیں، حبن، اذا دکت الارض دکن دکا، جب زمین کوٹ کوٹ کر ریزہ ریزہ کر کے ہموار کر دی جائے گی، وجاء ربک والملک صفا صفا، اور تیرا رب آئے گا اور فرشتے بھی صف در صف بریکٹ میں آئیں گے۔ جی ٹھیک، آگے جی جو الفاظ ہے پڑھ لیتے ہیں، تو اس کی تشریح جو ہے اس کے اوپر باقاعدہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، وقت ہمارے پاس کم ہے۔ وجیء، یہ جاء کا مؤنث کے لیے جہنم ہے، وجیء، اور لائی جائے گی، یومئذ، اس دن، بجہنم، جاء بھی ہے تو اس سے جی بجہنم، جی تو وجیء یومئذ بجہنم، اور اس دن جہنم لائی جائے گی۔ حدیث مبارکہ ہے کہ کیسی لائی جائے گی؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یؤتا بجہنم یومئذ لہا 70,000 زمام، اس دن جہنم لائی جائے گی اور اس کی لگامیں کتنی ہوں گی جہنم کی؟ 70,000 کس کو کہتے ہیں؟ 70، 70,000 ہزار، 70,000 لگامیں جی ہوں گی، اور کیا ہوگا؟ مع کل زمام، اور ہر ایک لگام کے ساتھ 70,000 ملک یجرونہا، 70,000 فرشتے ہوں گے جو اس جہنم کو کھینچ رہے ہوں گے۔ یہ ہے جناب جہنم، اور اس دن جہنم لائی جائے گی، یومئذ یتذکر الانسان، اس دن انسان نصیحت حاصل کرے گا، بالکل جی کہے گا جی میں تو نصیحت حاصل کر لی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، کیسے اور کہاں سے ہو اس کے لیے نصیحت؟ جی اس آیت کو پھر پڑھیں گے، ڈاکٹر صاحب آپ ذرا اوپر سے یہاں تک ترجمہ کر دیں جی تو وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور تم میراث کو کھاتے ہو خوب اچھے طریقے سے سمیٹ سمیٹ کر کھانا، وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور تم مال سے محبت کرتے ہو بہت زیادہ خوب محبت کرنا، کلا ہرگز نہیں، اذا دکت الارض دکن دکا، جب زمین کو کوٹ کوٹ کر ریزہ ریزہ کر کے ہموار کر دیا جائے گا، وجاء ربک، اور تیرا رب آئے گا، والملک صفا صفا، اور فرشتے بھی صف در صف آئیں گے۔ جی اگلا بھی پڑھ دیں۔
وجیء یوم